بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کی رات کو عبادت کی ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے سب گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب الصوم ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ترتیب کے مطابق ہمارے درس میں جو حدیث کا درس ہوتا ہے، کتاب الزہد چل رہی تھی، کتاب الزہد کا بیان چل رہا تھا، لیکن چونکہ اب رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک میں یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ موقوف کر دی جاتی ہے اور اس کے جگہ دوسری مختصر ترتیب ہوتی ہے درس کی، حدیث کی، مسائل کی اور خلاصہ قرآن کی۔ تو رمضان المبارک کی مناسبت سے کتاب الصوم سے یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ قریب ہے، انتہائی قیمتی مہینہ ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار 2 مہینے قبل سے شروع فرما دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ دعا مانگ رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو 2 مہینے قبل سے انتظار فرما رہے ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک عام مہینہ نہیں ہے، یہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا گزشتہ ہفتے کے بیان میں بھی کہ رمضان المبارک یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو تجارت سے منسلک حضرات ہوتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کا آج کل سیزن ہے، ہمارے کاروبار کا سیزن ہے۔ مختلف تجارتی چیزوں کے سیزن آتے ہیں، اور وہ تاجر اس سیزن میں اپنے آپ کو پھر اس چیز کی تجارت کے لیے دن رات وقف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا سیزن ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور بس یہ سیزن اگر میں اچھا گزار لوں، اس میں صحیح کما لوں تو پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، ایک انسان جو یعنی اپنی تجارت کو، اپنے کام کاروبار کو توجہ دیتا ہے تو وہ اس سیزن کو ضائع نہیں کرتا، اس کا ایک دن کیا 1 لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ صبح جائے گا، رات دیر تک گھر آئے گا، بہت سارے اپنے معاملات وہ مؤخر کر دے گا، لیکن سیزن وہ کہے گا کہ بھئی اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جو چند دن بعد آنے والا ہے، یہ نیکیاں کمانے کا بھرپور سیزن ہے۔ ہم بھی اس مہینے کو، نیکیوں کے اس سیزن کو کہیں ضائع نہ کر لیں۔ انتہائی قیمتی مہینہ، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ نفلی عبادات ہو
نفلی صدقات ہو، ذکر اذکار تسبیحات ہو، دوسرے نیکی کے کام ہو، اللہ پاک اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک کی رحمت رمضان المبارک میں جوش پر ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو استقبال، جسے کہا تھا نا استقبال رمضان، استقبال رمضان کیا ہے؟ استقبال رمضان یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی دیگر ذمہ داریوں سے فارغ کر دیں، اور یہ غور کر لیں، بیٹھ کر اچھی طرح اس کا جائزہ لے لیں کہ کون سے امور، کون سے کام ایسے ہیں کہ جسے میں مؤخر کر سکتا ہوں، اپنے رمضان کے مہینے کو میں عبادت کے لیے فارغ کر دوں، خالی کر دوں۔ پھر اس کے لیے جیسے بہت سارے معاملات، دفتر سے بعض ساتھی منسلک ہوتے ہیں، پرائیویٹ اور سرکاری اداروں سے ہوتے ہیں، تو میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوش قسمت کہ جیسے سالانہ چھٹیاں ملتی ہیں تو وہ اپنی اس چھٹیوں کو رمضان کے لیے محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی ہماری جو چھٹیاں ہیں 1 مہینے کی ہے یا 2 مہینے کی ہے، تو اس میں سے تو ہم اپنے 1 مہینے کی چھٹی وہ رمضان میں لیں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی وہ چھٹیاں استعمال کر کے اس کو قیمتی بناتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کسی ساتھی کی ایسی ترتیب ہو کہ اس کو اختیار ہے مہینے کی یا 2 مہینے کی چھٹیوں کا، تو رمضان میں تو لازمی اس کو استعمال کرے تاکہ میں اپنے اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤں۔ اسی طریقے سے اگر میرے دوسرے امور ہیں، دکان کے ہیں یا کارخانے کے ہیں، فیکٹری کے ہیں، تو میں دیکھ لوں کہ میں اس میں سے کون سے امور ایسے ہیں جس کو بعد میں کر سکتا ہوں یا رمضان سے پہلے سر انجام دے سکتا ہوں، تو یا تو رمضان سے پہلے اس کو کر لوں یا پھر رمضان کے بعد تک کے لیے مؤخر کر لوں، اور وہ وقت بھی میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کر لوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہیں، سودا سلف لانا ہے یا دوسرے عید کی تیاری کرنی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے عید کی تیاری ہم کرتے ہیں آخری عشرے میں، اور آخری عشرہ یاد رکھیں سب سے قیمتی عشرہ ہے۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ پھر سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے۔ لیکن وہ قیمتی عشرہ، اس کی راتیں پھر ہم بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، چلے بھئی آج بچوں کو شاپنگ کرانی ہے، آج اپنے لیے کپڑے لینے ہیں، عید کی تیاری کرنی ہے، اب روزانہ آئے دن بازار جا رہے ہیں، وہ پوری رات ہماری بازار میں گزر گئی۔ تو یہ کتنے مقصد یہ کہ محرومی والی بات ہوگی کہ ہم وہ عشرہ بازاروں کی نظر کر لیں، اس کے بجائے ہم اس عید کی تیاری ابھی شعبان میں کر لیں، ابھی کر لیں بھئی، چلے بھئی بچوں کو لے جائیں، جو خریداری کرنی ہے بھئی رمضان سے پہلے کر لو، جو چیزیں لینی ہے پورے مہینے کا راشن سودا سلف میں پہلے سے لا کے گھر میں رکھ لو، پھر میں بازاروں میں نہیں جاؤں گا یا اپنا زائد وقت ادھر ادھر نہیں صرف کروں گا، مسجد ہے، گھر ہے یا اپنا کام ہے، 3 جگہ ہے بس۔ تو رمضان کا مہینہ یہ قیمتی مہینہ ہے، اور روزہ تو الحمدللہ سب نہیں رکھنا ہے جو عاقل بالغ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں البتہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تراویح میں کہ ختم قرآن کے بعد بعض ساتھی پھر اس میں کمزوری دکھاتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، چلے بھئی اب ہم دکان کو پورا وقت دیں گے۔ تو ختم قرآن یہ الگ سنت ہے، اور مستقل تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختیار ہے کہ آپ نے ایک جگہ تراویح میں قرآن سن لیا، اب آپ کہیں بھی تراویح پڑھ لیں، یہ اختیار ہے، لیکن تراویح چھوڑنی نہیں ہے مکمل طور پر۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا ثواب اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، کثرت سے نوافل کا اہتمام، سنتیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے، سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں نفلی صدقہ خیرات کا بھی اہتمام۔ ایک تو فرض زکوٰۃ ہیں جو اللہ پاک نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کیے، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام، اور اس میں تو
کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جیسے نصاب کی شرط ہے اس سال گزرنے کی، نفلی صدقہ کوئی بھی دے سکتا ہے، کسی بھی وقت دے سکتا ہے۔ تو اس میں عرض کرتا ہوں نا کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ میں غریب ہوں میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میں نے اس دن اپنے طلباء سے بھی عرض کیا جو حفظ کے بچے ہیں چھوٹے، میں نے کہا آپ بھی عادت ڈالیں، آپ کو جو آپ کے خرچے کے پیسے ملتے ہیں 50 روپے ملتے ہیں، 10 روپے نہیں 5 روپے اس میں خرچ کریں، کسی مستحق کو دے دیں، لیکن رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی اہتمام کر لیں۔ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو 5 10 100 روپے بھی نہیں صدقہ کر سکے، الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے سب کو اتنی، تو اس چیز کی جس کو زیادہ دی ہے وہ زیادہ، جس کو کم دی ہے وہ کم یا معتدل، لیکن لازمی اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ایک بہت اہم چیز وہ ہے دعا کا اہتمام، دعا کا اہتمام کرے خاص طور پر۔ ویسے بھی انسان مانگے، پورے سال مانگے، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن رمضان میں نے عرض کیا اللہ پاک کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مغفرت طلب تو کرے تاکہ میں بخش دوں اس کو، اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ تو رمضان میں ہر نماز کے بعد انسان دعا کرے، اور خاص طور پر بعض اوقات تو انتہائی قبولیت کے ہیں جس میں خاص طور پر تہجد کا وقت، اور نوافل میں جہاں انسان دیگر نوافل پڑھے، اشراق، چاشت، اوابین ہے یا دیگر نوافل ہے، تو اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام رمضان میں ضرور کریں۔ اور رمضان میں بہت آسان، راتوں میں ہم نے سونا نہیں ہے، کوئی بھی سوتا نہیں ہے، سب جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا بھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے، باہر نکل گئے، کہیں اور چلے گئے، یا وہ گھر میں موبائل دیکھ رہے ہیں، تو بہت بہتر یہ ہے کہ انسان تہجد کی ترتیب روزانہ کی بنیاد پہ ہو، اور پھر اس کے بعد اہتمام سے دعا مانگے۔ تہجد کے بعد سحری جب تک شروع نہ کریں، سحری کی ترتیب ہوتی ہے اس وقت گھر والے تیار کر رہے ہیں، میں مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگوں، خوب دعائیں مانگے۔ اسی طریقے سے افطار سے قبل کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ہم ضائع کرتے ہیں۔ کوئی افطاری کی تیاری کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، پکوڑے سموسے بن رہے، کوئی باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا، کوئی موبائل میں لگ گیا، تو یہ وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کم از کم 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ دعا کا اہتمام اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ذکر، اذکار، تسبیحات کا اہتمام روزانہ، ایک تو روزانہ کی تسبیحات، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، اسی طریقے سے دیگر جو اذکار ہے یا جو آپ کے اپنے معمولات میں ہوں گے وہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے بعض مسنون دعاؤں کی کتابیں آتی ہیں، یا جیسے کوئی ساتھی دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، کوئی الحزب العظم ہے، اور مختلف یہ کتابیں، مناجات مقبول ہے، فیوزات غفوریہ ہے، جس کی جو ترتیب ہو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ تو رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا بیکار۔ اور آخری بات وہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، کہ روزہ تو میں رکھ رہا ہوں، نماز بھی صف اول میں ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، دیگر اعمال بھی ہو رہے، لیکن دوسری طرف بد نظری بھی ہو رہی ہے، آنکھ قابو میں نہیں ہے، تو وہ تو سارا روزے کا جو نور ہے، روحانیت ہے، وہ میں نے زائل کر دیا۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہے، غیبت اسی طرح ہو رہی ہے، کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی۔ تو رمضان میں روزہ بھی رکھا ہوں، روزے دار بھی ہوں، غیبتیں بھی کر رہا ہوں، اپنے زبان کو تالا لگا لیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات آپ پڑھ لیں کہ ان کا کیسا رمضان گزرتا تھا۔ چاند جب نظر آتا تھا تو اس سے پہلے، رمضان سے پہلے سب کو جمع کرتے اور فرماتے جو بات کرنی ہے ابھی کر لو، چاند نظر آئے گا اس زبان کو تالا لگ جائے گا، پھر بات نہیں ہوگی، پھر بات چیت نہیں فرماتے تھے۔ ہمارے اکابرین اس طرح رمضان گزارتے تھے، انتہائی حفاظت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ روزہ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ دفتر سے، کارخانے سے، دکان سے، کام سے تھکا ہارا آ رہا ہے، اب راستے میں اونچ نیچ ہو گئی، کسی نے ہارن دے دیا، کسی نے رش میں دھکا دے دیا، اب لڑائی شروع، گالم گلوچ ہو رہی ہے، فحش کلامی ہو رہی ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس میں یہ صبر کا امتحان ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔
ٹھیک ہے انسان کے ساتھ اونچ نیچ اگر ہو بھی، آپ کہیں بھی میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے رہا، میرا روزہ ہے، تو اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اس بڑے موبائل کا استعمال کم سے کم۔ سب سے زیادہ پھر ضیاع وقت یہ چیز ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا ساتھیوں سے کہ جو خاص طور پر اسمارٹ فون ہے یا بڑے موبائل، رمضان میں اس کو بند کر دے، بند کر کے رکھ دے الماری میں۔ ضرورت کے لیے اگر مجبوری ہے، انسان دکان پہ کام پہ جا رہا ہے، گھر والوں سے رابطہ ہے یا کوئی اپنے اور معاملات ہیں، تو نارمل جو چھوٹا موبائل ہے وہ رکھ لیں، اور اس میں بھی یہ ترتیب کرے کہ بھئی اس وقت کھلا رہے گا، باقی جو میری عبادت کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، تسبیحات کا، تراویح کا، اس میں بند رکھوں گا، آف کر کے رکھوں گا۔ ورنہ تو کیا ہے بھائی، اب میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، فون آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے، میں بار بار نکال کے دیکھ رہا ہوں، یکسوئی تو نہیں رہی۔ تراویح میں 2 رکعتیں ہو رہی ہیں، میں موبائل چیک کر رہا ہوں، 8 رکعت کے بعد پھر چیک کر رہا ہوں بار بار، تو یہ پھر ہماری کیا نمازیں اور عبادتیں ہوئی؟ کیونکہ وہ ذہن اس طرف لگا ہوا ہے۔ تو بالکل بند کر کے اس کو رکھ دیں، اس سے بالکل یکسو ہو جائے۔ آپ دیکھیں آپ کا رمضان کیسے قیمتی گزرتا ہے۔ ہم نے یہ چیزیں خود اپنے شوق اور یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں مل رہا، وقت بہت ہے ہمارے پاس۔ تو بس عرض کرنے کا اختصار کے ساتھ یہی چند باتیں عرض کرنی تھی کہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے اور قریب آ چکا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما دے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطنہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزش کوتاہیوں میں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اس مسجد کے نمازیہ جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا مستقیم شاہ صاحب کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔